47 میں جب یہاں غدر ہوا، مولانا صاحب یہی مسجد میں، سارے علماء کا فتویٰ اور سارے علماء کا تقاضا حضرت پر کہ نظام الدین چھوڑ دیں، بہت کیونکہ جان کا خطرہ ہے، اور جان کے خطرے میں جان کا بچانا فرض ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، جان بچانا فرض نہیں، مرکز بچانا فرض ہے۔ جان بچانا فرض نہیں بلکہ مرکز بچانا فرض ہے۔ سنا چاہیے شیخ کے یہاں سے بھی حکم آیا کہ نہیں، فوراً نظام الدین چھوڑ دو، نہیں ہے یہاں قتل ہو جاؤں گا لیکن نظام الدین نہیں چھوڑوں۔ فرمایا ساتھیوں سے کہ بھائی جو تم میں سے یہاں مرنے کے لیے تیار ہو وہ چھیل جاوے، باقی جو تیار نہ ہو میری جیسے اجازت ہے۔ کہا نہیں حضرت ہمیں سے کوئی نہیں جائے گا یہاں سے۔ تو مختلف حضرت پر شکلیں پیش کی گئیں، اچھا ایسا کریں کہ جتنا سامان ہے گھر کا، کہ سامان ہی کیا ہے ہمارے پاس، اور اگر ہے گھر میں کوئی گھر والوں کا سامان تو بھائی جب جان پر آئے گی تو مال کیا کریں گے، اور جو اللہ جان کا محافظ ہے وہ مال کا ہی محافظ ہے۔ ساری رات مجمع جاگتا تھا، ایک طرف سے لوگ کہتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، دوسرا کہتا تھا نعم المولا و نعم الوکیل، اس طرح رات گزرتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف حضرت عثمان پر پیش کی گئی کہ 3 شکلیں ہیں، ان میں سے آپ کو ایک اختیار کر لیں، یا تو آپ نکل کر ان سے قتال کریں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ بڑی تعداد ہے اور قوت ہے اور آپ حق پر ہیں اور آپ کی مخالفت کرنے والے باطل پر ہیں، آپ حق پر ہیں اور آپ کے مخالف باطل پر ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ قتال کریں ان سے، دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے جس دروازے پر وہ لوگ چڑھائی کیے ہوئے ہیں آپ اس دروازے کو چھوڑ کر اپنے گھر کے دوسری جانب دروازہ کھولیں، نیا دروازہ، اور وہاں سے آپ خاموشی سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ اگر آپ مکہ میں داخل ہو گئے تو پھر وہ وہاں آپ کے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے، آپ کے خون کو حرام سمجھیں گے، اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ ملک شام چلے جائیں، اس لیے کہ وہ اہل شام ہیں اور وہاں حضرت معاویہ ہیں۔ اور عثمان نے فرمایا، تینوں باتوں کا انکار اس طرح فرمایا کہ میں نکل کر ان سے قتال کروں تو میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا شخص میں بنوں کہ جس کی وجہ سے امت کا خون بہے، میں اس کے لیے ذریعہ بننا نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ مکہ مکرمہ چلا جاؤں، وہاں مجھے حق قتل نہیں کر سکیں گے کیونکہ مکے میں قتل کرنا حرام ہے۔ تو یہ فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکتا، کیوں کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے یہ فرمایا کہ قریش کا کوئی آدمی اگر مکہ مکرمہ میں رہ کر کوئی بے دینی پھیلائے گا تو مکہ مکرمہ میں ہونے کی وجہ سے سارے عالم سے آدھا عذاب اس کو دیا جائے گا، پورے عالم پر جتنا عذاب ہوگا آدھا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں اس کا ذریعہ بنوں۔ اور آپ نے کہا کہ ملک شام چلے جاؤ، وہاں اہل شام ہیں اور وہاں معاویہ ہیں، وہاں تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ میں اپنے ہجرت کی جگہ کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تینوں باتوں کا جواب دے دیا اور مدینہ منورہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔